السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد سے شروع کریں گے۔ آپ یقین جانیں کہ اللہ کی کیا شان ہے اور کیا علم ہے کہ ایسے لفظ سے شروع کیا ہے کہ انسان کا ذہن حیران رہ جاتا ہے، اور یہ قرآن کی خوبصورتی بھی ہے کہ کیا لفظ چنا ہے اللہ نے۔ اچھا، الحمد، اس کے بعد جو لوگ میرے خیال سے جو اللہ کو نہیں پوچھتے اور انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے، انسانوں کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں اور انسانوں کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اس الحمد کے بعد مجھے یقین ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے یا کہیں الحمدللہ رب العالمین لفظ آئے گا، ان کو ایک پشیمانی، ایک شرمندگی ضرور محسوس ہوگی۔ وہ یہی کہیں گے کہ میں نہیں کر رہا اللہ کی عبادت، اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ لیکن یہ یاد رکھے، اگر اس الحمد کی تفسیر کو پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ انسان صحیح راستے پر نہیں آتا تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، مطلب اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں جو عزت، جو دولت، جو اولاد، جو پیسہ، جو کچھ بھی ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ اور اس الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنے غلط کام کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک غلط کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، تو دیکھیں اللہ اپنے کاموں کے لیے شیطانوں کو نہیں چنتا، کیونکہ انسانوں کی شکل میں یہ لوگ شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ اپنا کام ہر کسی سے نکلوا سکتا ہے، لیکن اللہ صرف ہمیں آزماتا ہے کہ آیا ہم صحیح راستہ چنتے ہیں یا غلط۔ الا الذین، مگر نہیں وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے۔ ایمان ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر الگ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن فی الحال آپ ایمان یہ سمجھے کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ جب آپ ایمان لائے اللہ پر تو اٹ مین کہ آپ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی رب مگر اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی ذات مگر اللہ کے سوا۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ ترقی مانگتے ہیں، محنت کریں اور محنت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں انسٹیٹ کہ آپ 2 نمبریاں کریں۔ آپ تاجر ہیں، محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس میں برکت ڈالے، 1 سے 2، 2 سے 4 ہو جائے گا۔ یہ ایمان ہے کہ آپ جو چیز بھی مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، رتبہ مانگتے ہیں، بچوں کی شادی اچھی جگہ کرانا چاہتے ہیں، بیٹا اللہ سے مانگتے ہیں،
اللہ سے مانگے۔ پیر آپ کو بیٹا کبھی نہیں دے گا، اللہ دے گا۔ تو یہ ایمان ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ سے مانگی جائے، اللہ سے درخواست کی جائے۔ دوسرا ایمان کیا ہے کہ جو اس کی کتاب میں لکھا ہے اس پر عمل کرے، ہم اپنے سارے معاملات اس کتاب کے مطابق کریں۔ تیسرا آخرت، آپ کو یہ یقین ہے کہ آخرت کا دن ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہے، آپ کو یہ ایمان ہے، تو آپ غلط کام کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اللہ سے ڈریں گے۔ اور یہی ایمان ہے اللہ پر کہ آپ آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں۔ جو بندہ رشوت کرتا ہے، جو بندہ دو نمبریاں کرتا ہے، جو بندہ قتل کرتا ہے، جو نمبر زنا کرتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان بہت ہی کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا بھی یا نہیں۔ تو یہ ایمان ہے۔ یہ میں نے چھوٹی بات بتائی ہے، پھر تفصیل میں بتائیں گے۔ وعمل الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اچھا، ایمان تو ابھی آپ لا چکے ہیں، لیکن آپ نیک عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ، لیکن آپ اس کے ساتھ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی جاب کی جگہ پر اپنے کولیگز کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے گھر میں ایک ناسور بن کے رہ گئے ہیں کہ گھر والے آپ سے تنگ ہیں، معاشرہ آپ سے تنگ ہے، آپ لوگوں پر طنز کرتے ہیں، آپ لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں، آپ لوگوں کو زندگی کو ایک تکلیف بنا دیتے ہیں۔ آپ آفیسر ہیں، آپ اپنے ماتحتوں کو تنگ کرتے ہیں، آپ مالک ہیں، آپ اپنے نوکروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس جو اختیار ہے، اس اختیار کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ نیک عمل کر رہے ہیں۔ وعمل الصالحات، ہمارے مولوی اور مفتی حضرات سے معافی کا طلبکار ہوں، لیکن وہ یہ سب چیزیں عبادات کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ، یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کتنی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں، یہ بات بھی ہے، لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو 5 رکعت پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں کعبہ میں اور اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں، لیکن وہاں حج کرنے جاتے ہیں اور یہاں لوگوں کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نماز میں، حج میں اللہ سے جنت مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان اور عمل میں کنفلکٹ پیدا ہو گیا۔ آپ ایمان لائے ہیں، لیکن آپ اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، جس نے جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ نیک اعمال، اسے نیک اعمال کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کر رہے۔ تو آپ خسارے میں ہیں۔ سوچیں، ان چیزوں پر سوچیں۔ وتواصوا بالحق، اور آپ حق بات کہتے ہیں۔ جو حق بات کہتا ہے، کون حق بات کہتا ہے؟ لیٹ سپوز اگر آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، وہ بندہ پروڈکشن کمپنی ہے، وہ بندہ 2 نمبر چیزیں بنا رہا ہے، آپ کو حق بات کہنی چاہیے۔
اگر اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے، کسی کو بتا دے، کسی میڈیا کو بتا دے، کسی نیوز پیپر کو بتا دے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک محکمے میں ہیں، سرکاری محکمے میں ہیں، آپ کا افسر رشوت لے رہا ہے، ملک کے محکمے کو تباہ کر رہا ہے، نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پہلے اس کو روکیں۔ اگر نہیں روک سکتے تو بتائیں، حق بات بتائیں کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے ایک امیر بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی چیز کا فیصلہ کریں، تو آپ وہ فیصلہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی کتاب کے مطابق وہ فیصلہ دیں، تبھی آپ حق بات آپ نے کی۔ نہ آپ اپنے والدین کا سائڈ لیں، نہ بہن بھائیوں کا سائڈ لیں، نہ اپنے افسر کا سائڈ لیں۔ کیوں آپ انہیں خفا نہیں کرنا چاہتے؟ اگر آپ حق بات کہتے ہیں لیکن اپنے اللہ اور رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جس نے آپ کو بنایا، آپ کو کھلایا، آپ کو پلایا، آپ کو کے لیے سورج کو تابع بنایا، چاند کو تابع بنایا، زمین کو تابع بنایا، پانی کو تابع بنایا، جانوروں کو تابع بنایا، حشرات کو تابع بنایا، پودوں کو تابع بنایا، سب چیز کو آپ کے تابع بنایا، آپ اس کو خفا کرنا چاہتے ہیں نہ حق بات کہہ کر، لیکن ان عارضی رشتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ حق بات کہیں تو جو حق بات کہتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نوکر ہے، سرکاری نوکر ہے، اگر ہم یہ کہیں تو نوکری چلی جائے گی۔ ایک بندہ دکان میں کام کر، وہ میرے کہتے ہیں میرا دکان چلا جائے گا۔ کیا آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ رب ہی پالنے والا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ آپ کا افسر رب ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے۔ اگر آپ کا افسر آپ کو نہ دے، یعنی وہ آپ کو نوکری سے نکال دے، آپ کا مالک اگر آپ کو دکان سے نکال دے، فیکٹری سے نکال دے، تو اٹ مین آپ رب اسے مانتے ہیں، رب اللہ کو مانے، رب پر توکل کریں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ وتواصوا بالصبر، یہ صبر 2-3 جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک صبر کہ آپ کو کوئی سخت بات کہیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، جو ٹپیکل ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ صبر کا یہ مطلب ہے، بالکل یہ مطلب بھی ہے، لیکن میرے خیال سے صبر کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ حق بات کہتے ہیں تو حق بات کہنے کے بعد آپ کو تکالیف ضرور آئیں گی۔ ان تکالیف پر اگر آپ صبر کریں گے، لیٹ سپوز آپ نے حق بات کی، آپ سرکاری محکمے میں ہیں، فار دا ٹائم بینگ لیٹ سپوز آپ پر انکوائری بٹھا دی گئی یا آپ کو جاب سے کچھ وقت کے لیے نکالا گیا، یہ ایک ٹف ٹائم ہے، اس میں صبر کریں۔ آپ کسی کمپنی میں ہیں، کمپنی میں آپ کہتے ہیں کہ 2 نمبری ہو رہی ہے، لیٹ سپوز مالک نہیں کر رہا، اس کا بیٹا کر رہا ہے، انکوائری بیٹھ گئی، کچھ ٹائم کے لیے آپ کو فار دا ٹائم بینگ آپ پر سختی آ رہی ہے، تو جو حق بات آپ نے کہی ہے اس میں حق بات کہنے میں تکالیف ضرور آئیں گی۔ اس تکلیف پر اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کو اتنا دے گا جتنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا، انہوں نے بتوں کو توڑا، جب پکڑا تو انہیں ایک جگہ پر رکھا کہ انہیں اب جلایا جائے گا۔ وہ ٹائم کتنا سخت تھا کہ جب لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی تھی، آگ جلائی جا رہی تھی، یہ سخت ٹائم نہیں تھا؟
بہت سخت ٹائم تھا، لیکن اس میں ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، اور اس صبر کے بدلے اللہ نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ موسیٰ جب سمندر کے سامنے ہوا اور راستہ نہیں تھا، وہ سخت وقت نہیں تھا، موسیٰ پر بہت سخت وقت تھا، اس نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے سمندر میں راستہ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکالیف آئی، لیکن ان تکالیف کے بعد جب انہوں نے صبر کیا تو اسلام کی روشنی سارے عالم میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پھیلی۔ صبر کی، حق بات بھی کی، لیکن حق بات کے بعد جو تکالیف آئی اس پر صبر کیا، اور اللہ نے انہیں دین اور دنیا میں کامیاب کیا۔ تو کامیابی وقت ضائع نہ کرے، ایک ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتاب پر، آخرت پر، نیک عمل کرتے رہیں۔ عمل کس کے مطابق کریں؟ اللہ کو رب مانے، قرآن کے مطابق عمل کرے، اور آخرت کو ذہن میں رکھ کے عمل کریں، تب آپ غلط عمل نہیں کریں گے۔ حق بات کہیں، حق بات کرنے سے نہ ڈریں، کیونکہ اگر آپ حق بات کرنے سے ڈریں گے تو آپ رب کو ناراض کریں گے، جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا رب ہے، ہر ایک ایک قطرے کا رب ہے۔ آپ کا افسر جو ہے اس کا بھی رب ہے، آپ کی فیکٹری کا مالک ہے اس کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، کائنات کا بھی رب ہے۔ اور جب حق بات کہیں تو ایک ٹائم آئے گا آپ پر سختی کا، اس میں صبر کریں، اور ایٹ دا اینڈ کامیابی ہی کامیابی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، اور اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔